اب حکومت کا حصہ ہے مسلم لیگ کاف، اس کو عمران خان صاحب کہیں گے جی پاکستان کی سب سے بڑی اور صحیح اپوزیشن ہے. ابھی مجھے وہ میرے بھائی کالر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں سوال بھی نہ کروں. میں نے میرے خیال میں کتنے عرصے کے بعد آپ کو بلایا. اگر کوئی کسی سے ملتا ہے اور آپ مجھ سے ملتے ہیں، پچھلے میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کوئی سیاسی پروگرام بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی آپ نے پچھلے سارے پروگرام. آپ کسی سے ملتے ہیں اور اگر آپ کو وہ کہتا ہے یار یہ چیز غلط ہے تو آپ اس کی باہر تصدیق تو کریں گے، یار اس نے کہا ہے یہ غلط ہے چیز. لیکن بعد میں وہ اگر کوئی ہپوکریٹ ہو جاتا ہے، منافقت کر جاتا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں آپ مجھے کہتے ہیں یار نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ رنگ جو ہے یہ بندہ غلط ہے اور یا یہ پالیسی غلط ہے، تو میں اگر کہتا ہوں جی اپنا یہ کہتے ہیں پالیسی غلط ہے، تو اس میں اگر آپ بعد میں کہتے ہیں نہیں آپ اسی پالیسی کرپشن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں آپ کا قصور ہے کہ آپ نے منافقت کا اظہار کیا، منافقت دکھائی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی گورنمنٹ کے اگینسٹ پارٹیاں اس وقت وہی گورنمنٹ کا حصہ رہی ہیں. پہلے جمہوریت ایسے چلتی ہیں، ایسے چلتے ہیں ملک. سب نے اپنے اپنے حصے لیے اور اب سائیڈ پہ ہو رہے ہیں. اچھا الیکشن آ رہے ہیں. عمران خان صاحب ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے بڑے بندے ہیں. اب جس طرح مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون میں کافی منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جے یو آئی کے اندر جس طرح بھی ہیں بڑے منجے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، غفور حیدری صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی حافظ حسین احمد صاحب، کافی سیاستدان ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ کون کون؟ سر مجھے ایک بتائیں، جب 1970 میں بھٹو صاحب نے اپنی تحریک 1960 میں بھٹو صاحب نے تحریک کا آغاز کیا تھا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، جب وہ پیپلز پارٹی جیتی تھی، اس وقت اس میں کون منجا ہوا یا نامور سیاستدان موجود تھا؟ اس وقت کوئی جانتا تھا مصطفیٰ کھر کو، کوئی عبدالحفیظ پیرزادہ کو جانتا تھا، کوئی ان کے دوسرے ساتھیوں کو. لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی نا، ایسے نہیں وہ لانچ ہوئے. آپ نے کویسچن یہ کیا کہ کون منجا ہوا سیاستدان نامور سیاستدان کے ساتھ تھا. نہیں میں نے اس کا یہ جواب دے رہا ہوں، ان کے ساتھ کوئی تھا کہ انقلاب لے کر آئے. جتنے بھی آپ لیڈران دیکھیں دیکھیں 1970 اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے. سر میری بات سنیں، اس وقت دیکھیں وسیم میری بات سنیں، اس وقت انقلاب جب آیا تو کوئی منجا ہوا سیاستدان تھا؟ نہیں تھا. اب یہ صرف آپ بات کرنی ان پہ کہ نہیں جی آپ کے ساتھ وہ ایک جو کرپٹ آدمی ہے وہ نہیں ہے تو اس لیے آپ نہیں جیت سکتے. نہیں، یہ کس نے کہاں کا رول ہے؟ کہاں کا رول ہے یہ؟ آپ نے ملک میں ڈیلیور کرنا ہے، لوگوں کو اس گن سے ملک کو اوپر لانا ہے. جب ملک کو اوپر لائے ملک کے اکانومی کو صحیح کرنا ہے. آپ کی انکم دیکھ لیں کیسے ہوئے گی. ٹیکس آپ کا 2% ہے یار، آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے جب تک آپ کے پاس کریڈیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی جن کو پتہ ہے، لوگوں کو آپ ٹیکس نہیں دیں گے پاکستان میں، کہیں گے جی میں ٹیکس دوں گا زرداری کھا جائے گا، پریزیڈنٹ صاحب کھا جائیں گے، دوسرے بندے کھا جائیں گے. اچھا لیکن ٹیکس یہی ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے اور سب سے کم ٹیکس دیتا ہے. ٹیکس تو بہت زیادہ دیتے ہیں کہ آپ کو کس نے کہا ٹیکس نہیں دیتے؟ یہ نہیں آئی مین ٹو پاکستان، میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے سر. آپ یہاں میں نہیں، پاکستان نہیں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں دنیا میں اور سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں. تو ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے؟ آپ کو کم از کم 16% پہ ٹیکس لانا اپنا. اس کے بعد آپ نے غریب تو دے رہے ہیں سارے، ایجوکیشن کے اوپر آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. بس انہی کا نقصان ہو رہا ہے نا، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے. آپ کے نواز شریف صاحب دیکھ لیں لاسٹ ایئر کتنا ٹیکس دیا انہوں نے. نہیں انہوں نے ساری ان کے بارے میں جو میڈیا پر خبریں آئی تھی نا وسیم، وہ انہوں نے اپنے بزنس کا ٹیکس چھوڑ دیں، ان کا رہنا سہنا دیکھیں ٹھیک ہے، اور ان کا ٹیکس دیکھیں. نہیں انہوں نے دیکھے نا جو بزنس کی ڈیٹیل دی، کروڑوں بزنس کو چھوڑ دیں، وہ ایک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، لمیٹڈ کمپنیز کے ساتھ سے ٹیکس دیں گے نا، وہ اپنا پرسنل جو ٹیکس ہے اس کی بات کریں. جو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے منتھلی خرچ کرتا ہے اور اس کا ٹیکس 5000 سال کا. اچھا 5000 سال کا ٹیکس. اب یہ کرپٹ نہیں ہے. کہتے ہیں جو میڈیا نے پروپیگنڈا کیا تھا اس کے بعد انہوں نے ڈیٹیل دے دی ہے ساری. ڈیٹیل سیلز ٹیکس اگر دیا انہوں نے، جو انہوں نے چیزیں بنائی بیچی اس کا سیلز ٹیکس نہیں دینا. وہ تو یار ایک بزنس کو آپ پرسنل کے ساتھ نہ کریں. اب یہی کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے کرپٹ لوگوں ہی کے ساتھ ملانا ہے. یہ چلو آپ یہ بتا دیں سیلاب آیا تھا، سیلاب آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ سال ہونے لگا. سال ٹھیک ہے، سیلاب کے بعد کتنا پیسہ اکٹھا کیا گیا؟ کس نے اکٹھا کیا؟ ساری جتنے بھی تنظیمیں تھیں. ٹھیک ہے، تو کہاں لگا؟ کام ہو رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح نا کہاں کیا لگا. لوگ سارے ابھی بھوکے مار رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی گرینڈ لائن سے آپ سیلاب کی طرف آ گئے ہیں، حصہ ہے نا. ساری تفصیل سے بات ہو رہی ہے. گرینڈ لائن میں تو آپ نے کہا جی ہم نے جانے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تفصیل سے بات ہو رہی ہے. مشرف کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں. آلموسٹ جو اس کی اکانومسٹ کی رپورٹ تھی نومبر 2010 کی، اچھا اس میں مجھے اس وقت فگر یاد نہیں ہے کہ
جتنا بھی پیسہ یو این او نے اور ادر ریسورسز سے پاکستان کو اکٹھا ہوا گورنمنٹ کو ملا اور پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ایمرجنسی فنڈ میں یوز کر لیا گیا. اس کو یہ کہہ دیا گیا یہ ایمرجنسی فنڈ ہے. اچھا ایمرجنسی فنڈ میں آپ جتنا مرضی خرد برد کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اس کا کوئی لاہ عمل کوئی کچھ نہیں تھا, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ہے آئی کے ایف آر نے پیسہ اکٹھا کیا, انہوں نے لگا رہے ہیں, گاؤں بنا رہے ہیں, 100 گاؤں بنا رہے ہیں. آپ کی جو این جی اوز ہیں جس میں وہ حدیقہ کیانی ہے وہ لوگوں کو گھر بنا کے دے رہی ہیں. این جی اوز کام یہ لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا. چیز صاحب پتہ نہیں آپ ادھر ہو کے آئے کہ نہیں ہو کے آئے, میں تو پچھلے سال گیا دیکھا کہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے, لوگ اسی طرح دھکے کھا پچھلے رہے سال ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, زلزلے کے لوگوں کو آج تک وہ کچھ نہیں سیلاب ملا. کب ختم ہوا؟ زلزلے کے لوگ آج تک در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی کراچی میں کھا رہا ہے, کوئی پنجاب میں کھا رہا ہے, کوئی جناب بلوچستان میں کھا رہا ہے, کوئی سندھ میں کھا رہا ہے. آپ کی گورنمنٹس کریڈیبل نہیں ہے, آپ کی گورنمنٹس کھا جاتی ہیں, آپ کی گورنمنٹس کھا جاتی ہیں, باہر سے امداد ملتی ہے کھا جاتی ہیں. یہ فوٹو سیشن کرنے کے لیے آتے ہیں منسٹر جتنے, سوٹ بدل کے شلوار قمیض سے بدل کے آ جاتے ہیں ادھر فوٹو سیشن کرا لیتے ہیں. آپ کے جب زلزلہ آیا تھا مارگلا کا وہ جو گرا تھا اپارٹمنٹ, اس میں کیا ہوا تھا, کیا کہ دیکھیں اس کے اوپر اب کھڑے ہو ایک کر میرے پاس فوٹو سوال سیشن کے ہے, آگے. یہ میرا کوئی پرسنل سوال نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے یہ سوال ہے کہ جب بھی عمران خان آتے ہیں وہ چند ایک گنتی کے بندوں کو ملنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے. میرے خیال میں آپ کو کتنی بار ملے ہیں, چلے سچ بتا دیں آپ. آپ جیالے ہیں نا تحریک انصاف کے, میری بات سنیں, تحریک انصاف کے جیالے ہیں. یہ ریلیونٹ کوسچن نہیں ہے اس وقت. خان صاحب کس کو ملتے ہیں؟ انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, انٹرنل پارٹی ہم ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے. اب جو لیڈر ایلیٹ کلاس میں گھومتا ہو ورکر کلاس میں کیسے جائے گا؟ نہیں, انٹرنل پارٹی کے معاملات کو ہم یہاں ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اپنے ملک کی لیے ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. انٹرنل پارٹی آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دی انٹرنل میٹرز. چلے میں انٹرنل میٹر کی بات نہیں کر رہا, میرا سوال کچھ اور تھا, لیکن یہاں پہ چھوٹی سی بریک ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ بات کریں گے کیا جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی جا رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دی ہے کہ جی چودھری برادران سے ان کی ملاقات بھی ہوئی کہ جی نون لیگ سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ہرڈل ہے. تو کیا ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے, خود مختاری اس وقت داؤ پر لگی ہے, ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں, امریکہ کی مداخلت ہے یا ویسٹرن مداخلت ہے, لیکن سیاسی جماعتیں جو ان کا رویہ ہے, طرز عمل ہے, وہ یہ ہے کہ 1.5 انچ کی مسجد ہر سیاسی جماعت نے جو ہے وہ روش اختیار کر رکھی ہے. تو کیا یہ جو 1.5 انچ کی مسجد کی روش میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اسی موضوع پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور گرینڈ اپوزیشن الائنس کی. جب بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کی جاتی ہے تو سیاسی جوڑ توڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے صحیح پتے کھیل رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں کہ جی وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, آئندہ جو الیکشن ہونے ہیں اس کی تیاریاں جاری ہیں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر کوئی ایسی آواز اٹھائی جائے. دھیرے دھیرے سے کام کیا جائے تاکہ جب 5-6 مہینے یا 8-7 مہینے گزریں تو ان کا بھی جو الیکشن کا جو ماحول بن جائے اور ان کے بھی جو ووٹر ناراض ہیں ان کو منا لیا جائے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف مزید ووٹروں کو جو ہے وہ بھڑکایا جائے, یا جس طرح بھی وہ حکومت کی پالیسیوں کے خلاف کرٹیسائز کریں. چونکہ جو چیلنجز تھے 3.5 سال کی جمہوری حکومت کے
اس میں تو کوئی بھی چیلنج ایسا دکھائی نہیں دے رہا جس کو حکومت نے بڑی کوشش شاید اپنی سطح